نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنیا میں موجود دو ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد پر بنی، ان میں ایک مدینہ کی ریاست ہے اور دوسری ریاست ہے پاکستان۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی جغرافیائی حدود کو خود کھینچا ہے اور نقشہ خود بنایا ہے۔ اس کا پرچم بھی اللہ کے حکم سے ہی بنا۔ غور کیا جائے تو اس سے پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ ایک تھوڑا سا حصہ سفید رنگ پر مشتمل جو کہ امن کی بنیاد اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ، دوسری بڑی بنیاد ہرے رنگ کی جو کہ سرسبز و شادابی کی بڑی علامت اور نشانی کہ یہاں کے لوگ ہرے بھرے رہیں اور سرسبز و شاداب پھلتے پھولتے رہیں۔ اور پھر آگے بڑھے تو اس میں موجود ایک تارا اور اسی میں موجود ایک ستارہ، تو یہ شریعت سے بھی ثابت ہے، قرآن میں بھی ہے کہ ظاہر آپ جانتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 بنیادیں، اس کے کنارے بھی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر سورج یہ تمام فصلوں کو پکاتا ہے اور چاند اس کے اندر رنگوں کو بھر دیتا ہے اور تارے اس کے اندر ذائقے کو بھرتے ہیں، تو دیکھیں یہ بھی موجود ہے۔ پھر اس میں ایک یاد رکھیں کہ جس پر یہ پرچم ٹھہرایا جاتا ہے، نصب کیا جاتا ہے، وہ ڈنڈا ہے اور وہ اسلام میں ایک سختی کی نشانی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے اللہ اس کے گھر پر 70 گنا رحمت برساتے ہیں۔ تنبیہ کے واسطے اولاد ڈرتی رہے، مولا بخش اس کو کہا جاتا ہے دوسرے الفاظوں میں، اور یہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا، یہ ہے جہاد، پارٹ آف جہاد۔ اسلام کی اصل شکل و صورت اور اس کے حسن و جمال کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے یہ سختی کا ایک عنصر بھی رکھا ہے، وہ جہاد ہے، وہ ڈنڈا ہے، اور اس کے ساتھ بعض دفعہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں ایک رسی لپٹی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کی رسی ہے بھائی، مضبوطی سے پکڑنا ہے دین۔ اگر ہم اس پہ مضبوط ہو جائیں نا سارے، ہر ایک یہاں سے ٹھیک ہو جائے، تو بس سمجھیں کہ یہی اس کا دوسرا نام پاکستان ہے۔ تو یہ اسی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا، یہ ان چیزوں کے لیے حاصل نہیں کرا جو ابھی ہم کر رہے ہیں۔ تو اصل مقصد کو نا یاد رکھیں ہمیشہ، اللہ ہمیں توفیق دے دے رہا۔ نماز کا ایک مسئلہ سمجھ لیں، نماز جو پڑھ رہا ہے نا نمازی، وہ نماز کے باہر سے کوئی علم نہیں حاصل کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا کہ نماز پڑھ لیں، اب کسی باہر والے نے تلاوت کری، سجدہ تلاوت پڑھا اس نے، اور یہ نماز میں وہ سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ کوئی صورت بھول گیا تو جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ، وہ اپنا بیٹھا تھا، اس نے اس کو لقمہ دیا، اس نے صحیح کر لیا، تو وہ بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس نے خود قرآن کھول کے دیکھ لیا نمازیوں میں، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسی دسیوں چیزیں ہیں، اگر اس نے نماز سے باہر سے وہ عمل لیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ خراب، ٹوٹ جاتی ہے نماز۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔